بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو بیت اہل اطہار پر، سلامتی ہو نواسہ رسول پر، اور سلامتی ہو آل محمد پر۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ویڈیو کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کی اس وقت کو آپ کے لیے قابل سلامتی بنائے، آمین ثم آمین۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے بہت خوشی کے شادیانے بجائے اور اس نے کہا، دیکھا میری اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میری اطاعت کر لیتے تو آج تم یہ سب زندہ ہوتے، اور اس طرح تم لوگوں کی حالت نہ ہوتی جس طرح آج ہے، اور میری اطاعت نہ کرنے کا انجام دیکھو تم لوگوں نے کیا بھگتا۔ اور کہا کہ میں فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرزند ہیں ان سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام لینا چاہتا ہوں جو یاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ حضرت زینب بنت علی اٹھیں اور تقریر شروع کی، اور یزید کی 7 سالہ خلافت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ حضرت زینب نے فرمایا، صدق اللہ و رسولہ یا یزید، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا والسوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، جو برے کام کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور خدا کے نشانے کو جھٹلانے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی تو آج خدا کے نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے اور ان کا استخفاف کرتا ہے، اور جس طرح مکہ کے بت پرستوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو شہید کر کے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، اس طرح آج تو بھی آل نواسوں کو شہید کر کے شیر خوانی کر رہا ہے، رسول خدا سے انتقام لینے کی باتیں کرتا ہے۔ تیرا یہ حال کیوں ہے؟ تو اتنی بڑی لعنت تک کیسے پہنچا صرف اپنے گناہوں کے سبب؟ اور تم لوگ فرزند رسول کو، فرزند پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو سچ کہتے ہو اور صداقت کا نام لیتے ہو۔ اے یزید، تو نے اپنی عورتوں کو اندر پردے میں بٹھایا اور آل محمد کی عورتوں کو بازاروں میں چلایا، اپنی عورتوں کے سر پہ دوپٹے کرائے اور آل محمد کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتارے۔ جہاں سے آل محمد اور آل رسول کا قافلہ گزرا، تم نے وہاں پہ خوشی کا شادیانے بجائے، نواسہ رسول کا سر نیزے پہ لٹکا کے تم شراب میں مست ہوئے، اور تمہارے حواریوں نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہر طرف خوشی کے شعر پڑے۔ یزید، تم تباہ و برباد ہو گئے، اور قیامت تک تم تباہ و برباد ہوتے رہو گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کو سننا تھا کہ آسمان کے فرشتے رو پڑے اور آسمان سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ اتنے روئے فرشتے کہ آل محمد اتنی تکلیف میں۔ کربلا اسلام میں عشق کا ایک ایسا درس تھا جہاں فرض تھی سب پر نماز، اور حسین نماز پر فرض تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس کی ہر کنکری کے نیچے تازہ خون پایا گیا تھا۔ بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ یزید، تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ویڈیو کو دیکھا، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔